ہاں پیغمبر والے گفتگو تھے رب بے نیاز سے، نانا کی پشت پر چڑھے تھے حسین ناز سے، تاکہ طویل سجدہ بتلا رہے رسول، لوگو میرا حسین افضل ہے نماز۔ بے شک۔ ہاں السلام علیکم یا علی مدد۔ حضرات، بہت عرصے کے بعد اس مقام پر مجھے دوبارہ حاضری دے کر آپ حضرات کے نورانی چہروں کی زیارت سے عبادت کا حصہ وصول کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ ہم سب تقریباً نہیں بلکہ 100% بلا فصل کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود منبر کے اور آپ کے مابین اتنا فاصلہ ہے جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ آئیے تشریف لے آئیے، آئیے آگے تشریف لائیے، آ جائیں جی آگے، بڑی مہربانی آپ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاة علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس الظالمین بدلا،
ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. مودت محمد و آل محمد کے سائے میں پھر عرض کر رہا ہوں بیٹا چاند جیتے رہو، خاموش رہو میرا بیٹا. مودت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے بسر ہونے والے ایک ایک لمحہ کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الکہف کی سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے آغاز میں آیت کے ابتدا میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پہلا حصہ میں دوسری آیت سے لے کے پڑھ گیا، معاف رکھنا سبقت لسانی کی وجہ سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. میرے حبیب، میرے محبوب، میرے مطلوب وہ وقت یاد فرمائیے جب ہم نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اس وقت کو یاد کی. اللہ اس وقت کا واقعہ رسول کو سنا نہیں رہا بلکہ ہمارے رسول کو یاد دلا رہا ہے. معلوم ہوا جس وقت یہ سب کچھ واقع ہوا ہمارا رسول بطور عینی گواہ موجود تھا. وہ وقت یاد فرمائیے جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے جھک جاؤ. فسجدوا، سب کے سب جھک گئے، کیونکہ معصوم کبھی بھی جس کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت سے انحراف نہیں کرتا. فسجدوا، سب کے سب جھک گئے الا ابلیس، سوا ابلیس کے. اب یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ.
وہ قوم جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے امر سے اس نے فسق اختیار کیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، آیت کے آغاز میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ۔ اب اگر ابلیس نہیں جھکا تو اس کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ حکم دیا گیا فرشتوں کو، تو اللہ تو خود آیت میں فرما رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ قوم جنات میں سے تھا۔ تو جب فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، جب اس کے لیے حکم سجدہ ہی نہیں تھا، تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر لعنت اللہ قرار کیسے پایا؟ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے۔ تو یہاں پر جب ہم کتب لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تفاسیر خاصہ کی طرف ہم نگاہ لے کے جاتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ ملک کا معنی وہ نہیں جو ہمارے صفات ذہن پہ نقش ہے۔ یعنی ملک کا یہ معنی کرنا، یہ ترجمہ کرنا فرشتہ، کہ ملک کا معنی صرف فرشتہ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ملک کا معنی ہے قوت، قدرت، طاقت۔ یعنی جتنی اس وقت قوتیں تھیں ان سب کو حکم ملا کہ ہمارے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جاؤ، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ خلیفۃ اللہ کسی قوت کے سامنے جھکتا نہیں، بلکہ ہر قوت زمانہ کو اپنے سامنے جھکاتا ہے۔ یہ آپ درود نہیں پڑھیں گے، نعرہ نہیں لگائیں گے آپ لوگ، اسی لیے کہا تھا آگے بیٹھے۔ اب یہ بابا جی نے تو نعرہ نہیں لگوانا نا، آگے جوان بیٹھیں گے تو نعرہ لگوائیں گے۔ جیو سلامت رہو۔ سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے، وہ نہیں جھکا۔ جب وہ نہیں جھکا تو خدا کیا فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے رب کے امر سے فسق اختیار کیا، یعنی فاسق بن گیا۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں فاسق کسے کہتے ہیں۔ یعنی اللہ جو شیطان کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ فاسق بن گیا، تو کم از کم ہمیں علم تو ہو کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ ہم آپس میں جب بھی کسی سے الجھتے ہیں فوراً کہہ دیتے ہیں تو تو بڑا فاسق و فاجر ہے۔ بھئی علم ہے کہ فاسق ہوتا کون ہے، فاسق کہا کسے جاتا ہے۔ لیجئے میں پھر لغت کی طرف رجوع کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری جو عربی کی لغت ہے اس میں لفظ فاسق کے جو ترجمے موجود ہیں ان میں سے جو واضح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے کمان، اس کمان میں ہے تیر۔ جب تیر انداز اپنے تیر کو اپنی کمان سے رہا کرتا ہے یعنی چھوڑتا ہے، تو اس چھوڑے ہوئے تیر کو کہتے ہیں فاسق۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے۔ بابا جی تھوڑا تھوڑا بولتے رہو، آپ فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہیں۔ تو اس چھوڑے ہوئے تیر کو کہا جاتا ہے فاسق، یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو پھر کبھی کمان میں واپس نہیں آ سکتا۔ اب آپ خاموش ہو گئے، میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
پڑھیے گا صلوات. میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے مل کر اقرار کیا کہ ہاں ہم اس آنے والے رسول پر. مولانا مودودی نے تفسیر میں اس کے لکھا ہے کہ اس رسول سے مراد ہمارے رسول پاک ہیں، کہ ہاں ہم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بجا ہے تم ایک دوسرے کے اس وعدے پر گواہ بنو اور میں بھی تمہارے اس وعدے پر گواہ بنتا ہوں. لیکن سن لو گروہ انبیاء، فمن تولی بعد ذالک، اگر کوئی تم نبیوں میں سے نبی اس آنے والے رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کے وعدے سے پھر گیا، تو آدم پھر یہ تصور نہ کرنا کہ میں صفی اللہ ہوں، نوح یہ خیال نہ کرنا کہ میں نجی اللہ ہوں، ابراہیم اس تصور میں نہ رہنا کہ میں خلیل اللہ ہوں، موسیٰ یہ نہ سوچ لینا کہ میں کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ کہیں یہ نہ سوچنا کہ میں روح اللہ ہوں. جو کچھ ہو محمد کی خیرات میں ہو. جو کچھ ہو میرے حبیب کے صدقے میں ہو. میں نے حدیث قدسی میں اعلان کر دیا ہے اپنے حبیب کو مخاطب ٹھہراتے ہوئے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کے کسی وجود کو وجود ہی میں نہ لاتا. تو تمہارا وجود اس کے وجود ذیجود کی خیرات ہے. اگر تم میں سے کوئی نبی میرے حبیب کے، میرے قریب کے، میرے مجیب کے، میرے محبوب کے، میرے مطلوب کے، میرے مقصود کے ایمان لانے کے وعدے سے اور مدد کرنے کے وعدے سے پھر گیا، تو پھر سنو، پھر وہ نبی نہیں رہے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ سب کے سب فاسق بن جاؤ گے، یعنی دین سے خارج ہو جاؤ گے. اب اندازہ لگاؤ کیا مقام عظمت نبوت مصطفیٰ ہے، کیا منزلت رفعت ختم نبوت ہے. ہمارے رسول کا مقام مصطفیٰ کیا ہے کہ اگر کوئی نبی ہمارے نبی پر ایمان لانے کے بعد اور مدد کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد پھر جائے، تو یہ آیت ہے، قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ فاسق بن جائے گا. اب بولے نہ بولے آپ کی مرضی. میں یہاں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ بھی نہیں کروں گا، بس گزر جاؤں گا، آپ کی مرضی بولے نہ بولے. بھئی ہمارا وہ نبی کہ اگر کوئی نبی اس کی نبوت پر ایمان لانے کے وعدے کے بعد، مدد کرنے کے وعدے کے بعد وعدے پر قائم نہ رہے تو وہ نبی نہیں رہتا. تو ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار انحصار کس پر ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر. اب میں یہ آیت کہاں لے جاؤں؟ اسی نبی سے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر یہ کام نہ کیا بڑی مہربانی حضور، درود پڑھیں گے آپ لوگ؟ درود پڑھ دیں گے؟ صلوات. پہلے بھی میں نے
اسی علاقے میں کہیں عرض کیا تھا آپ کے یہاں، پتہ نہیں کہاں، یار آگے بیٹھا کرو، گھبرایا نہ کرو، کیونکہ بزرگ آدمیوں کی دعاؤں کا سایہ ہوتا ہے، اور آپ حضرات کے بولنے کے ساتھ حوصلہ بڑھتا ہے جو نوجوان ہوتے ہیں۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ اب لیجئے میں پھر رجوع کر رہا ہوں اپنی اسی آیت کی طرف جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، وہ قوم جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے امر سے خارج ہو گیا، نکل گیا، فاسق بن گیا۔ اب اس کے بعد اللہ ڈائریکٹ خطاب فرما رہا ہے ہم سے، اولاد آدم سے، بنی آدم سے۔ اے اولاد آدم، اے فرزندان آدم، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو، چیلے چاٹوں کو، اس کی ذریت کو اپنا ولی بناتے ہو؟ یعنی اے فرزندان آدم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم تعقل سے، تفاہم سے، تدبر سے کام نہیں لیتے؟ بابا جی تشریف لے آئیں، بابا جی کو اندر لے آئیں، اندر لے آئیں، آ جائیں بابا جی۔ یہ گھرانہ محمد و آل محمد کی ولایت کا فیض ہے جو آج ہم مذہب حق پہ قائم و دائم ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اے فرزندان آدم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کے چیلے چاٹوں کو، شیطان کی ذریت کو، اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ تو تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ شیطان اور شیطان کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری تمہاری دشمن ہے۔ یا اللہ، تیرا فیصلہ ہے، سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے آسمان کی طرف، تسلیم ہے، لیکن اتنی گزارش ہے، معاف رکھنا میرے اللہ، شیطان کا اور ہمارا جب آج تک کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، شیطان کا اور ہمارا کبھی کوئی ٹاکرا ہی نہیں ہوا، ہماری اس کی نہ کبھی ہاتھا پائی ہوئی ہے، نہ سخت کلامی ہوئی ہے، تو تیری ذات فرما رہی ہے وہ تمہارا دشمن ہے، ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ ہمارا دشمن کیسے بن گیا؟ تو فوراً جواب قدرت ملے گا کہ گلفام، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ تمہارے اس باپ کا دشمن ہے جو وجود حق تھا؟ ہوئے صاحبان جو لے سکتے ہیں میرا ساتھ دیں، جو خاموش رہیں گے میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تمہارے اس باپ کا دشمن ہے جو خلیفۃ اللہ ہونے کے ناطے سے وجود حق تھا، تو جو باپ کا دشمن ہو، جو باپ وجود حق ہو، تو جو اس باپ کا دشمن ہوگا، تو جو اس کی اولاد ہوگی باپ کی، تو یہ اس کی اولاد کا بھی دشمن قرار پائے گا، کیونکہ باپ کا جو دشمن ہے، دیکھو نہ دیکھو کوئی بات نہیں، یہ تو پتہ ہے نا کہ تمہارے باپ کا دشمن ہے، تو جو باپ خلیفۃ اللہ ہے، وجود حق ہے، تو جو اس کا دشمن ہے وہ اس کی اولاد کا دوست، ولی، سرپرست کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ تو کھلم کھلا دشمن ہے. اب یہاں سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کیا ہے کہ آدم ہے ہمارا جسمانی باپ، آدم ہے ہمارا ظاہری باپ. میرے پاس اور فکرہ نہیں ہے. آدم ہے ہمارا مادی باپ. میرے صاحبان بزرگوں، بیٹوں، بھائیوں، جو ہمارے جسمانی باپ کا دشمن بن جائے، جب وہ ہمارا ولی نہیں ہو سکتا تو رسول فرماتے ہیں انا و علی ابا با ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے ایمانی اور روحانی باپ ہیں. تو جو علی کا دشمن بن جائے وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں صاحب، ایک گزارش ہے، مجھے جب بھی اس علاقے میں آنا پڑتا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ جو نعرہ نہیں لگائے گا نا، پھر میں اشارہ کر دوں گا کہ اس نے نعرہ نہیں لگایا، پھر ناراض نہ ہونا. اب اللہ دے رہا ہے دلیل. اس دلیل کے پھر بعد اللہ دوسری دلیل دے رہا ہے کہ شیطان اور شیطان کی اولاد تمہارے ولی کیوں نہیں ہو سکتے. اب دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل کیا تھی کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. نہ تو میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولادوں کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ بنائے. دیکھیں صاحب، جو بول سکتے ہیں وہ تو بولے نا. اب جن کی مجبوری ہے وہ تو ہیں ہی مجبور بیچارے. شیطان اور شیطان کے چیلے چاٹے یا شیطانیت پرست تمہارے ولی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ دوسری دلیل دے رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. نہ میں نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش پر، خلقت پر، بنانے پر گواہ بنایا. ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی میں نے ان کے وجودوں کے بنانے پر ان کو گواہ بنایا. میں تو پڑھ گیا، آپ خاموش ہیں. صاحبان علم خدا آپ کو سلامتی دے اور ہمیشہ محمد و آل محمد کی رحمت کے سائے میں اسی طرح قائم و دائم رہے. تو اس آیت کے اس جز سے پتہ چل گیا کہ میں اور آپ اور کوئی جسے مرضی میں آئے ولی مانے، بے شک مانتا رہے، لیکن اللہ کے نزدیک ولی وہ ہو سکتا ہے جو آسمانوں سے بھی پہلے ہو. ہوئے ہوئے ہوئے. اور زمینوں سے بھی پہلے ہو. دیکھیں نا آیت کیا ہے کہ وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا. تو پتہ چل گیا ولی اللہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی خلقت پر گواہ ہو، یعنی زمینوں سے بھی پہلے ہو اور آسمانوں سے بھی پہلے ہو. اور نہ میں نے ان کو ان کے وجودوں کی خلقت پر گواہ بنایا، یعنی اپنے ظاہری وجودوں سے بھی پہلے ہو اور ان کے بننے پر عینی گواہ ہو. یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب یہاں سے یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ ولایت کا درجہ وہ درجہ ہے، یا فکرہ بدل دوں،
ولایت کا منصب وہ منصب ہے جو خلقی نہیں خالقی ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں، جو لے رہے ہیں بڑی مہربانی آپ سب کی، جو چپ کر گئے ہیں ان کی بھی بڑی مہربانی، کیونکہ ان کے ذہن سے بہت بات بلند تھی. ولایت کا منصب خلقی نہیں بلکہ خالقی ہے. نبوت کا منصب خلقی ہے. رسالت کا منصب خلقی ہے. امامت کا منصب خلقی ہے. لیکن ولایت کا منصب صرف خلقی نہیں بلکہ خالقی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نبی اللہ، یہ اللہ کا نبی ہے، ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نبی ہے. رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، بے شک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رسول ہے. کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں یہ امام الناس ہے یا کائنات کا امام ہے، یہ درست ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ امام ہے. مگر جب ولایت پر آؤ گے، جیتے رہے سلامت رہے، جب ولایت پر آؤ گے تو ولایت کا درجہ منصب وہ واحد منصب ہے جو خالقی بھی ہے اور خلقی بھی ہے. آئیے سورہ المائدہ کی طرف میں آیت سنا رہا ہوں جو آپ کو ماں کی گودیوں سے یاد ہے، ترجمہ آپ کرتے جائیں گے، آیت میں پڑھتا جاؤں گا. انما ولیکم اللہ، سبحان اللہ جی، سلامت رہیں، آباد رہیں. انما ولیکم اللہ. اب اللہ کیا ہے سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے. تو اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے، رسول نہیں کہہ سکتے، امام نہیں کہہ سکتے، لیکن ولی اللہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے. انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ایک ولی اللہ ہے، بس اللہ ہے نہ، ورسولہ، اور اس کا دوسرا ولی جسے اس نے خود بنایا ہے. دوسرا ولی، پھر کوئی ولی حکم، دوسرا تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، بس نہ. آگے پھر سلسلہ آیت ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یا اللہ، یہ ساری تیسرے ولی کی صفتیں بیان کر رہا ہے، نام لے لے بات ہی ختم ہو جائے. سبحان اللہ جی، سلامت رہے، آباد رہے. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جیسے رسول فرمایا ہے یہاں بھی نام لے لے. یہ صفات ہی بیان کرتا جا رہا ہے. جب آپ ملے گا گلفام ملے گا، جب آپ ملے گا گلفام، علیم میں ہوں تم نہیں. میں اس میں جواب دے گیا، آپ چپ کر گئے. علیم میں ہوں تم نہیں. اگر میں تیسرے ولی کا اس آیت میں نام لے لیتا تو مجھے معلوم ہے کئی گمنام ہم نام بن کر
پھر بھی کئی بن بیٹھے. واہ میرے سامنے والوں، انہوں نے تو دیکھا نہیں، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، تسی دیکھ رہے ہو پھر بھی نہیں پہنچے. اللہ نے نام نہیں لیا، صفات بیان کیے، گو صفات بیان کر دیے، لیکن پھر بھی کئی گمنام ولایت کے درجے کا دعویٰ کر بیٹھے. اسی لیے اللہ نے صفات بتائی ہیں. دیکھتے جاؤ، اگر یہ صفات ہیں تو میرا بنایا ہوا ہے. اچھا جی، اب پلٹتے ہیں ذرا صفات کی طرف. ان الذین آمنوا، بالتحقیق وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں. یہ ہے اس تیسرے ولی کی پہچان میں سے، شرطوں میں سے پہلی شرط. اگر کوئی مسلمان ہے اور مومن نہیں ہے تو وہ اس منصب سے خارج ہو گیا. آپ فرمائیں گے گلفام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان ہو اور مومن نہ ہو؟ آئیے پھر قرآن کی طرف. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. میرے حبیب، یہ تیرے گردا گرد کچھ عربی لوگ بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. تو چپ کر جاتا ہے، کر جا، میں چپ نہیں کرتا. اگر میں بھی چپ کر جاؤں تو پھر قیامت تک قرآن پڑھنے والے سوچتے رہیں گے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں. قول میری طرف سے ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. میرے محترم بزرگوں، اس علاقے کے میرے صاحبان علم معرفت حضرات، آیت سے پتہ چل گیا کہ اسلام اور ہے، ایمان. اب میں اس کی اور تشریح نہیں کرتا، پتہ چل گیا نا آیت سے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کلمۃ الاسلام اور ہے. بہرحال یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. کہہ دو ان سے تم ہرگز ایمان نہیں لائے. تو پتہ چل گیا نا کہ جو صرف مسلمان ہیں، صاحب ایمان نہیں ہے، وہ اس ولایت کی شرطوں میں سے جب پہلی شرط پر ہی پورے نہیں اترتے تو پھر درجہ ولایت کی خوشبو کیسے پا سکتے ہیں؟ نمبر ایک. اب آؤ دوسری شرط پر. ان الذین آمنوا، وہ لوگ والذین آمنوا جو صاحبان ایمان ہیں. اچھا جی، اب وہی لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، ان الذین والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب اگر کوئی ایمان کا دعوے دار ہے اور نماز نہیں پڑھتا، آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ماننا پڑے گا کہ وہ اس منصب ولایت کی چونکہ دوسری شرط نہیں رکھتا، وہ خارج. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ تیسری شرط ہے. اگر اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ پھر خارج ہو گئے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور اگر زکوٰۃ دیتا بھی ہے، گھر بیٹھ کے دیتا ہے، ڈیرے پہ بیٹھ کے دیتا ہے، لفافوں میں بند کر کے دیتا ہے، تو آگے شرط ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں در حالت رکوع میں ہوتے ہیں.
اگر وہ رکوع میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر اس شرط سے خارج ہو گئے. اب پھر انہی شرطوں پر آؤ. والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں. جب ایمان کی منزل پر ہم اسے دیکھتے ہیں تو رسول فرما رہے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. میں ابھی نام نہیں لے رہا، جیو. آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب نماز کو قائم کیے ہوئے ہے، پاؤں سے تیر نکل گیا، مصلی عبادت خون سے رنگین ہو گیا، نماز میں فرق نہیں آیا. کہنے والوں نے کہا آپ کے پاؤں سے تیر نکل گیا، آپ کو خبر ہی نہیں ملی. فرمایا جہاں ہوتا تو پتہ چلتا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن کس حالت میں؟ وَهُمْ راکعون، حالت رکوع میں ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت، بابا جی آئیے تشریف لے آئیے، آگے آئیے. نہیں آپ آگے تشریف لے آ جائے جی، تشریف لے. ماشاءاللہ. اب زکوٰۃ دیتا ہے لیکن کس حالت میں؟ حالت رکوع میں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ہمارے رسول کے بعد، کیونکہ ذکر ہے رسول کے بعد ہمیں وہ دکھا دو جس نے زکوٰۃ حالت رکوع میں دی ہو. حضور بڑی پیاری فکر ہے، بہت پیاری ہے، لیکن چونکہ مشکل ہے اسی لیے میں نے آپ کی طرف اور ان سب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لے رہے ہیں وہ میرا ضرور ساتھ دیں. جو بڑی مشکل ہے میں اس کی تشریح نہیں کر سکوں گا. ایک ہے عبادت بدنی، ایک ہے عبادت مالی. جب عابد عبادت بدنی بجا لاتا ہے تو عبادت مالی بجا نہیں لا سکتا. اسی لیے میں نے توجہ چاہی تھی. اور جب عبادت مالی بجا لاتا ہے تو پھر عبادت بدنی جسمی بجا نہیں لا سکتا. لیکن تیسرا ولی وہ ہے جو ایک ہی وقت میں عبادت بدنی بھی بجا لا رہا ہے. مل کر یار میں پہلے کہہ چکا ہوں میرا محرم کا جو لاہور اجتماع ہوتا ہے وہ 20,000 25,000 15,000 اس سے کم نہیں ہوتا. اور جو نعرہ نہیں لگاتا میری اس پہ نظر ہوتی ہے. تو باہر بھی ایک نوجوان نے نعرہ نہیں لگایا، میں دیکھ رہا تھا. تو میری ان سے گزارش ہے، میرا بیٹا، میرے عزیز، میرے محترم، علی کا نام کا نعرہ لگاتے بھائی یہ نہ سوچا کرو کہ مولا علی ہم تجھ پہ احسان کر رہے ہیں، بار بار ہم تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ علی کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے. تو یہ تیسرا ولی وہ ہے جو ایک ہی وقت میں بدنی عبادت بھی کر رہا ہے اور مالی عبادت بھی کر رہا ہے. یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے، حالت رکوع میں بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے. تو یہ کون ہے؟ اب جو ہوگا کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ اپنے اور رسول کے بعد اگر کسی کو ولی منوا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے جو ایک ہی وقت میں مالی عبادت بھی اور بدنی جسمانی عبادت بھی بجا لا رہا ہے. اب یہ کون ہے؟ میں چند کتب کے نام لے رہا ہوں.
کیسٹ ہو رہا ہے. دیکھیے سبقت لسانی کے سبب اگر کوئی نام اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس کی ہماری طرف سے علماء کی طرف سے بحث میں اجازت ہے. ہاں عمدن ہو جائے تو یہ گناہ ہے. تو اسی لیے میں جن کتابوں کے نام لے رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نمبر 1 اہل سنت بزرگوں کی تفسیروں میں سے کہ یہ کون ہے ولی، حالت رکوع میں زکات دینے والا یہ ولی کون ہے. نمبر 1 تفسیر روح المعانی. نمبر 2 در منصور. نمبر 3 تفسیر الکشاف. نمبر 4 تفسیر سالبی. نمبر 5 تفسیر بیضاوی. نمبر 6 تفسیر واحدی. نمبر 7 تفسیر نیشاپوری. نمبر 8 تفسیر قرطبی. نمبر 10 تفسیر غرائب القرآن. نمبر 11 کتاب المحرر الوجیز. نمبر 12 کتاب فتح القدیر. نمبر 13 کتاب ذخائر العقبہ. نمبر 14 کتاب تذکرۃ الخواص. نمبر 15 کتاب جامع الاحادیث. نمبر 16 کتاب شواہد التنزیل. نمبر 17 کتاب اسباب النزول. نمبر 18 کتاب ما نزل من القرآن فی علی جن. نمبر 19 کتاب الفصول المہمہ. نمبر 20 کتاب مطالب السعور. نمبر 21 کتاب الصواعق المحرقہ. نمبر 22 کتاب نور الابصار. نمبر 23 کتاب تفسیر کبیر جلد نمبر 12. میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. یہ آپ درود نہیں پڑھیں گے کتنی محنت سے میں نے جمع کیا ہے. چپ کر کے آپ بیٹھ گئے. یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ ایک ایک تفسیر کے پیچھے کتنی کتنی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے اور کس طرح گلستان میں سے پھولوں کو چن کر گلدستہ بنا کر ہم آپ بیٹا ہو میرے چاند یار یہ بچہ مجھے پڑھنے نہیں دے گا، اے بچے کو ذرا الگ کر دے الگ کر دے. درود پڑھیں سلام. چلو میں اتنا ٹائم نہ لوں، جو میرے بعد پڑھنے والے بہت بزرگوار ذاکرین اور علماء موجود ہیں. میں نے یہ جتنے حوالے دیے ہیں میں اس وقت یہاں سے لے کر محترم سے لے کر یہاں سے لے کر آخر تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے بابا جیان کی دعاؤں کے سائے میں ان کتابوں کے حوالے کے بعد جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر کبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 26 سطر نمبر 4 تا 14 عربی میں اس حوالے کا زندگی بھر ضامن ہوں. اگر میرے جانے کے بعد میرا کوئی سامع یہ فرمائے کہ یہ حوالہ مجھے نہیں مل سکا تو میرا ٹیلی فون نمبر بانیوں کے پاس موجود ہے. آپ مجھے ٹیلی فون کریں بانی کے ذریعے سے، چونکہ میں صرف انہیں جانتا ہوں. لہذا میں مجلس میں بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس تفسیر کے اس صفحے کی فوٹو کاپی آپ کو بھجوانے کی ضمانت دیتا ہوں. جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ درج ہے. اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری، لوگوں کے نزدیک رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے نزدیک رحمت اللہ علیہ. بہرحال رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ بھی کہا جاتا ہے اور کہتے چلے آ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے. خیر اس پہ میں بات نہیں کرتا، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہاں حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن صلاۃ الظہر. ایک دن میں نے رسول پاک کے ساتھ مسجد میں نماز ظہر
ادا کی. جب میں نماز ظہر ادا کر چکا فسأل سائل فی المسجد فلم یؤتہ احد، ایک سائل نے مسجد رسول میں کھڑے ہو کر سوال کیا لیکن کسی ایک نے بھی اسے کچھ نہ دیا. اب دیکھا نا بابا جی، میں ہوں ایک ایک لفظ تک نہیں روکتا گیا. نمازیوں میں سارے تو تھے نا، بڑے بڑے تھے جن کے نام لکھے جاتے ہیں، اتنا خرچ کیا، اتنا کیا، یہ کیا، وہ کیا، ادھر سے کیا، ادھر سے کیا. خرچ کرنے والے تھے لیکن اسے کسی نے کچھ نہیں دیا. تو اب اس سائل نے کیا کیا؟ بڑا سیانا سائل تھی. اس نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ فرفع السائل یدہ الی السماء، اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، بلند کر کے کہنے لگا، وقالا کہا، اللہم اشہد انی سألت فی مسجد الرسول فما آتانی احد شیئا. یا اللہ گواہ رہنا، میں نے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو کر سوال کیا ہے لیکن ان میں سے کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز کو پہنچایا تو اذن اللہ نے سن لیا. نہیں صاحب نے جو نعرہ لگا سکتے ہو مل کے نعرہ ہے. چونکہ کلام بہت تیز چل رہا ہے اس لیے میں یہاں رکنا نہیں چاہتا. تو اس نے جیسے ہی کہا یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے حبیب کی مسجد میں کھڑے ہو کر سوال کیا ہے، فما آتانی احد شیئا، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو اس وقت یہ میرے پاس فوٹو کاپی ہے، اس وقت وعلی کانا راکعا، علی نماز کی حالت رکوع میں تھا. فآما الیہ، علی نے چھوٹی انگلی کے ساتھ اس سائل کو اشارہ کیا رکوع میں جس میں انگشتری تھی. یہ سائل فاقبل، آگے بڑھا، فاخذ الخاتمہ، انگوٹھی کو اتارا اور چلتا بنا. واہ، بڑا ہی عقل مند سائل تھا. نہ کسی نے اس کو آتے دیکھا اور نہ کسی نے اس کو جاتے دیکھا. خیر میں یہاں رکتا نہیں، جو مجھے ذرا آگے بڑھنا ہے. انگوٹھی لی اور لے کے چلتا بنا. تو اب رسول پاک سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بے مرعن نبی، یہ جتنا واقع ہوا رسول پاک دیکھ رہے تھے. جیسے رسول نے یہ منظر دیکھا تو اب رسول نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھا کر کہا، اللہم ان اخی موسیٰ سألک فقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ یا اللہ میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا. یا اللہ وہ موسیٰ تھا، انا محمد، میں محمد ہوں. اللہم وانا محمد، نبیوں کا و صفیوں کا، میں تیرا بھیجا ہوا نبی اور مصطفیٰ تیرا بنایا ہوا محمد ہوں. فاشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علیا، میری اہل بیت میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا. تفسیر کبیر میں درج ہے، علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ کی ما اتم رسول اللہ هذه الکلمۃ، ابھی رسول اللہ کا یہ کلمہ، یہ دعا تمام نہیں ہوئی تھی. حتی نزل جبرائیل، کہ جبرائیل نازل ہوا، فقالا، سلام کے بعد کہا، اقرأ
یا محمد، اے محمد پڑھ پڑھ، اقرا پڑھ پڑھ، کیا پڑھ؟ پڑھ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترتیب آیت نے بتا دیا، پہلا ولی لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا ولی محمد رسول اللہ ہے، تیسرا ولی علی۔ اب آیت سے ورسول لوہ کے بعد ذکر ولایت علی سے ثابت ہو گیا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے واہ بلا فصل تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ترمذی شریف، کتاب المناقب، باب نمبر 20، حدیث نمبر 3721، صفحہ نمبر 978۔ میں وہاں سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ، ایک رضی اللہ نے رسول کے پاس بیٹھ کر علی کی شکایت کی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، علی کی شکایت کی۔ جیسے اس نے علی کی شکایت شروع کی، رسول کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند ہو گیا۔ اب آپ نے اس رضی اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، تو جو علی کی شکایت کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے علی کے متعلق؟ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ کیا تو جانتا نہیں ہے؟ کیا تیرے علم میں نہیں ہے کہ علی کون ہے؟ واہ واہ ولی کل مومن بعدی، ہائے 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 ہائے، میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے۔ یہ میں نے ترمذی شریف سے پڑھا ہے۔ اب میں پھر اسی حدیث کو ایک اور کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر 99 عربی میں۔ قال رسول اللہ، وہی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تریدون من علی، ما تریدون من علی ان علی منی وانا منہ۔ علی کا شکوہ کرتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ فَلَا تُخَالِفُوهُ فِي حُکْمِهِ، خبردار اگر علی کوئی حکم دے تو علی کی مخالفت نہ کرنا، ساری دنیا کو چھوڑ دینا۔ لیکن علی کی مخالفت نہ کرنا۔ بابا جی کیا کروں؟ محمد و آل محمد کی گداگری کا صدقہ ہے، بات پہ بات آ جاتی ہے، مجھے رکنا پڑ جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب، جلد نمبر 11 عربی میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول کے وصال کے وقت حضرت عمار یاسر نے رسول کے قدموں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا یا رسول اللہ، معاف رکھنا میں ادھر ذرا کم دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ایسی وصیت کریں کہ آپ کی وصیت کے بعد میں ہمیشہ اس وصیت پر عمل کرتا رہوں۔ اب کنز الامال جلد نمبر 11 رسول کر رہے ہیں عمار کو وصیت، فرماتے ہیں یا عمارو رأیت علیٰ کسلک بادیا فسلک الناس بادیا غیرہ فاسلک ما علی ودع الناس فإنہ لن یدلک علی غدی ولن یخرجک من الہدی۔ اے عمار، اگر تو میرے بعد دیکھے، میرے وصال کے بعد دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی،
ایک راستے پر چل رہا ہے اور ساری اولاد آدم علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہی ہے. سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑ. درود پڑھ دیں گے آپ لوگ، صلوات پڑھ دیں گے. بس جی ایک حوالہ اور لے لیں اور گھنٹہ گزرنے والا ہے. میں گھنٹے کے اندر بات تمام کر رہا. موضوع رہ گیا زندگی، پھر جب یا آئندہ سال زندگی رہی تو جب میں حاضری دوں گا اگر یہی نورانی چہرے نظر آئے تو میں اسے لے کے آگے بڑھوں گا. گلفام صاحب رک جائیے، ٹھہر جائیے. جی فرمائیے. ارشاد. آپ نے کہا ہے کہ علی اس عالم میں آنے سے پہلے آسمانوں کی خلقت سے بھی اور زمینوں کی خلقت سے بھی پہلے ولی ہے. کیا یہ صرف شیعہ کتب میں ہے یا ہمارے ہاں بھی یہ ملتا ہے؟ حضور گزارش یہ ہے، میں نے قرآن سے یہ ثابت کیا ہے کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے ہو. رہا آپ کا سوال، وہ بے شک اس کے برعکس ہے، لیکن گلفام جواب دے رہا ہے. یہ لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، میں دکھا رہا ہوں. حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی اپنے مکتوبات میں مکتوب نمبر 123 میں لکھتے ہیں. یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ جی ہاں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک بہت بڑی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے. یہ ان کے مکتوبات کا میں نے حوالہ دیا ہے. اور اگر کوئی میری تقریر کے بعد، میں چائے پینے کے لیے بیٹھوں گا، اگر کوئی اس کا فوٹو کاپی لینا چاہے اپنے موبائل میں تو میری طرف سے انکار نہیں ہوگا، تاکہ ہر کوئی تسلی کر سکے، کوئی کسی قسم کے ابہام میں نہ رہے. یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، مکتوب نمبر 123 میں لکھتے ہیں، اور ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. اس راہ کے واصلین کے پیشوا، یعنی اس راہ پر جو چلتے ہیں ان کے ہادی و رہبر پیشوا حضرت مولا علی نل مرتضی علیہ السلام ہیں. اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی میں مجدد الثانی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنی ظاہری پیدائش سے پہلے بھی اس مقام پر فائز تھے. بھائیان بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی حضرت علی اس دنیا میں آنے سے پہلے مقام ولایت پر فائز تھے. فائز تھے تو نبیوں نے جواب دیا تھا. اوئے ہوئے، کاش آپ سارے بول پڑتے، مجھے یہاں رکنا نہ پڑتا. وہ ہے نا آیت سورہ زخرف کی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرا حبیب ان نبیوں سے سوال کر کہ یہ تجھ سے پہلے کس بنیاد پر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو تفسیر نیشہ پوری اور باقی تفسیریں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں کتابوں کے نام لیتا رہوں. تو رسول پاک سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ان رسولوں سے سوال کیا؟ رسول پاک نے فرمایا تم سوچ سکتے ہو کہ اللہ مجھے حکم دے اور میں پورا نہ کروں؟ ہائے ہائے ہائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی مکہ میں، مدینے میں،
احد میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں آیا ہی نہیں، تو پھر آپ نے سوال کیسے کیا؟ تو اب رسول نے فرمایا جب میں شب معراج چوتھے آسمان پر پہنچا اور تمام نبیوں نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر جب نماز پڑھی، جب میں سلام ادا کر چکا، تو اب اللہ کی طرف سے میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا تیرا رب تجھے فرما رہا ہے سلر رسلا، ان رسولوں سے سوال کر کہ یہ تجھ سے پہلے کس عہد پر، کس بنیاد پر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کل تو یا معاشر الرسل، میں نے کہا اے گروہ انبیاء، میرے رب نے مجھ سے پہلے تمہیں کس وعدے پر نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فقالت الرسل، تمام رسولوں نے مل کر جواب دیا الا شہادت لا الہ الا اللہ والاقرار بنبوتک والولایت لعلی ابن ابی طالب۔ قرآن سے، احادیث سے، تفاسیر سے، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دیکھا، ہم علی کو رسول نہیں مانتے، ہم علی کو نبی نہیں مانتے، ہم علی کو کیا مانتے؟ رسول کے بعد بلا فاصل اللہ کا ولی، رسول کا خلیفہ، یہ ہمارا ایمان تھا اور یہی ایمان ہے، اور دعا ہے اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ تو اب یہ کہنا کہ شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، نہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے علی منوایا ہے ہم وہی مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن علی کے بعد جو سلسلہ ہے وہ رسول دے کر گئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد عابد۔ ایک بات اور اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جس بزرگوار نے پڑھنا ہے انہیں بے شک لے آئیے، میں یہاں ایک بات دے رہا ہوں۔ علی کے بعد حسن، آج ہے 29 صفر، اس لیے میں یہ کلمات دینا اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں۔ حسن، حسن کے بعد سرکار حسین۔ اب حسن نام ہے حسین کے بڑے بھائی کا، حسین نام ہے امام حسن کے چھوٹے بھائی کا۔ حسن ہے اسماء مکبرہ میں سے، یعنی بڑے ناموں میں سے۔ حسین ہے اسماء مصغرہ میں سے، یعنی چھوٹے ناموں میں سے۔ ہمارے پاس ہیں اسماء مکبرہ جسے آپ چھوٹا نام کہتے ہیں، بڑے نام، اور تو حسن ہے بڑا نام۔ حسن کے مقابلہ میں حسین ہے چھوٹا نام۔ تو اب حسین بتقابل حسن، منصب امامت نہیں، منصب ولایت نہیں، منصب ظاہر، ظاہراً بھائی ہونے کے اعتبار سے حسن بڑا، حسین چھوٹا، نام کے اعتبار سے بھی حسن بڑا، حسین چھوٹا۔ ایک بات درود پڑھیں، میں اس کی پھر وضاحت کروں۔ آؤ بھائی تشریف آ جائیں، بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ حسن حسین سے ظاہری اعتبار سے بھی بڑا اور نام کے اعتبار سے بھی بڑا۔ حسین حسن کے مقابلہ میں ظاہری اعتبار سے بھی چھوٹا۔ پتر ہوں تو بیٹھ جا، میرا بیٹا تو وہیں بیٹھ جا، ذاکر صاحب آ گئے ہیں تم بیٹھ جاؤ۔ حسین ظاہراً بھی حسن سے چھوٹا اور نام کے اعتبار سے بھی چھوٹا۔ پورا مجمع میری ساری تقریر بھول جائے،
اب جو دو فکریں دے رہا ہوں میں منت کر رہا ہوں میرے یہ فکریں بھلانے نہیں ہیں. حسن نام میں بھی بڑا، ظاہراً بھی بڑا. حسین نام میں بھی چھوٹا، ظاہراً بھی حسن کے مقابلے میں، امامت میں نہیں، ولایت میں نہیں، ویسے چھوٹا. تو جب اس گھرانے کا چھوٹا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، بڑی جب بابا جی جب اس گھرانے کا چھوٹا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، سرداد نہ دا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. تو جب چھوٹا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا تو جو اس گھرانے کا بڑا ہے وہ کسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ بڑی مہربانی آپ نے 2 کلمے لے لیے. اب ایک حدیث بھی سنا دوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. ان دونوں کا باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے. دی حسین نے انکار بیعت کے لیے قربانی، اتنی قربانیاں دیں کہ آج تک تاریخ غم حسین کے گھرانے پر آنسو برساتی چلی آ رہی. مصاحب ذاکر صاحب پڑھیں گے، گھنٹہ گزر گیا ہے، میں صرف 2 جملے دے رہا ہوں. ہم نے اپنے گھرانوں میں دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی یہی ملتا ہے کہ جب کسی گھر کا کوئی بزرگ فوت ہو جائے اور اس گھر کے بچے باپ کے لاشے سے لپٹ کر یا جنازے سے لپٹ کر رو رہے ہوں تو گھر والے اس کو تسلیاں دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جب تابوت گھر سے اٹھایا گیا تھا سن 50 ہجری 28 صفر، تمام ہاشمی اور مدینے کے شرفاء جب حسن کا تابوت لے کر چلے تو کہاں لائے؟ جہاں لانے کا حق تھا. میں فکرہ دے گیا، میں تشریح نہیں کرتا. جہاں لانے کا حق تھا. یہ سرداروں کا علاقہ ہے، سیدوں کی بادشاہی ہے، ہمیشہ ہر جگہ قائم رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں جب کسی سردار کا تابوت اٹھایا جائے، جنازہ اٹھایا جائے تو رعیت کیا کرتی ہے؟ اپنی طرف سے اس تابوت پر چادریں ڈالتی ہے، پھولوں کی بارش کرتی ہے، پھولوں کی چادریں بنوا کر اس تابوت پہ ڈالتی ہے. حسن بھی تو کائنات کا سردار تھا، کونین کے سردار کا بیٹا تھا، جانان جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک تھا. جب اس کا تابوت مدینے کی گلیوں سے گزرنے لگا تو رعیت نے کیا سلوک کیا؟ اب میں کس زبان سے پڑھوں؟ بجائے چادریں ڈالنے کے، پھول برسانے کے، 70 تیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیتے رہے، سلامت رہے. 70 تیر شہزادے کے تابوت پر برسائے گئے. 7 تیر تابوت سے گزر کر کفن سے پار ہو کر مولا کے جسد مطہرہ میں جا کر گڑ گئے. یہاں ذاکرین پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے، صحیح پڑھتے ہیں. تم جانے سے پہلے
میں یہ روایت نہیں پڑھتا تھا. قم جانے کے بعد جب میں نے کتب کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ روایت پڑھنی پڑی. بزرگ ذاکر پڑھتے تھے اور آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں, خدا ان ذاکرین کو سلامت رکھے, کہ جیسے مولا حسن کے تابوت پر تیر برسے جسے علی نے دعائیں مانگ کر لیا تھا, مرحبا مرحبا مرحبا, کہ یا اللہ جس طرح میں رسول کا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ آپ کا غلام کہلواتا رہا, اسی طرح مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ فرزندان رسول کا بھائی ہونے کے باوجود غلام کہلواتا رہے. جب عباس نے یہ منظر دیکھا غازی سے سنبھلا نہ گیا, جلدی سے گیا حجرے سے تلوار لایا. جیسے تلوار لایا حسین آگے بڑھے, فرمایا عباس مولا حکم, تلوار مجھے دو. جو پڑھا جائے جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے. جیسے امام نے کہا تلوار مجھے دو, عباس نے سر جھکا کر تلوار حوالے کر دی. فرمایا عباس مولا حکم, حنفیہ مولا ارشاد, مسلم مولا فرماؤ, عبداللہ بن جعفر طیار جی میرے آقا جی میرے مولا, اٹھاؤ حسن کا تابوت اٹھاؤ. رونے والوں, سید و غیر سید و عزاداروں, چاروں جوانوں نے مل کر ہاشمیوں نے تابوت اٹھایا. عباس عرض کرتے ہیں مولا کہاں لے جائیں؟ ان بریکٹ ہے, عباس کو یقین تھا کہ مولا فرمائیں گے نانے کے مزار پر. جب عباس نے کہا کہاں لے جائیں, مولا آواز دے کر کہتے ہیں غازی دوبارہ گھر کا نام آنا تھا. روتے روتے عباس کی پیشانی زمین پر لگی, آواز دے کر کہتے ہیں بابا علی. کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ تابوت اٹھایا, گھر لے آئے. آج تک کسی پردیسی کا گیا ہوا تابوت بھی قبرستان سے واپس نہیں آیا. جب یہ تابوت گھر آیا, امام حسن کی 7 شہزادیاں تھیں, 8 شہزادے تھے, 13 بہنیں امام کی اس وقت موجود تھی. باقی حرم اور اولاد علاوہ, ہاشمی علاوہ. جیسے تابوت رکھا 7 شہزادیاں آگے بڑھی, بابا کے تابوت سے سر مار کر شہزادیوں نے رونا شروع کیا. اس قدر روئی کہ روتی ہوئی شہزادیوں کے سروں پر کبھی کسی چچا نے ہاتھ رکھا, کبھی کسی چچا نے ہاتھ رکھا, کسی نے سر چوما, کسی نے سینے سے لگایا, کسی نے پانی پلایا, کسی نے ٹھنڈی جگہ پر بٹھایا. میں کہتا ہوں مولا حسن کی یتیم شہزادیوں, تمہاری بڑی اچھی قسمت تھی. جب تم بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی تمہیں چچاؤں نے سنبھالا. لیکن ہائے کربلا, جب حسین کے سینے میں سونے والی 4 سالہ سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی, شمر نے اتنے تماچے مارے کہ بچی کو کہنا پڑا بابا مجھے کوئی رونے بھی نہیں دے رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.